السلام علیکم۔ آج میں جس سورہ کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، یہ سورت انسانی زندگی کے بہت سے پہلو سے ملتی جلتی ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے انسانی زندگی کے پہلو سے ملتا جلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں شہر مکہ کی قسم کھاتے ہوئے اور آدم کی اولاد انسانوں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، ہمیں اس شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا۔ اب اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، ہمیں اس کا صبر سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اسے یہ گمان ہے اس کو کسی نے دیکھا نہیں۔ ایحسب ان لم یرہ احد، جیسا کہ پچھلی آیت میں بیان ہے، یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے بہت سا مال برباد کیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں۔ یعنی جہاں اس نے اپنا مال استعمال کیا، جیسے استعمال کیا، حلال استعمال کیا، حرام استعمال کیا، تو کیا یہ تصور کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں۔ الم نجعل لہ عینین، بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہماری مسلمانوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں عطا کی تاکہ وہ اس سے دیکھے، ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں کہ وہ اس آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی کائنات کا نظارہ کر سکے، ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے تاکہ اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر سکے، وہدیناہ النجدین، یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر دونوں راستے بھی دکھا دیے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں بھی عطا کر دی، دو ہونٹ بھی عطا کر دیے، اور خیر و شر کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اب یہ تو انسان کے اوپر میسر ہے کہ اس نے بدی کا راستہ اپنانا ہے یا نیکی کا راستہ اپنانا ہے، یہ انسان پر جو ہے انحصار کرتا ہے۔ فلقتحم العقبہ، مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے۔ فک رقبہ، کسی کی گردن کا چھڑانا، مطلب یہاں بھی بتایا کہ فلقتحم العقبہ، مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ گھاٹی کیا ہے۔ فک رقبہ، کسی کی گردن کا چھڑانا۔
او اطعام فی یوم ذی مسغبہ او اطعام ذی یوم ذی مسغبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ، یتیم رشتہ دار کو، او مسکینا ذا متربہ، یا فقیر خاکسار کو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ آیات میں یہ واضح کیا کہ فک رقبہ کسی کی گردن کا چھڑانا۔ اب کسی کی گردن کا چھڑانا کیا، اس سے یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کسی غلام کو جو ہے آزاد کر دو۔ کسی کی گردن چھڑانا مطلب کہ کسی غلام کو آزاد کر دینا، ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر جو ہے بتایا گیا۔ او اطعام ذی یوم مسغبہ، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، بھوک کے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، او مسکین ذا متربہ، یا فقیر خاکسار کو، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہو جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت، وتواصوا بالمرحمہ، اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ صاحب سعادت ہیں، مطلب کہ ان لوگوں کو ہی سعادت نصیب ہوگی، یہی سعادت کے حقدار ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں بے شک وہ خسارے میں ہیں، بدبخت ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے آیتیں میں کہ بھوک کے دن کھانا کھلانا، یتیم رشتہ دار کو یا فقیر خاکسار کو، اور انسان کو بدی کے راستے سے روکنے اور نیکی کی طرف جانے کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تلقین کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس نصیحت پر عمل کریں گے، اس سورہ کا ترجمہ جو میں نے بیان کیا ہے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، رحمۃ اللہ۔